صفحے کے آخر سے لائن نمبر 3 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هم الظالمون. سماعنا بسم الله الرحمن الرحيم وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا اور ہم نے لکھ دیا تھا ان پر تورات میں أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ کہ جان کے بدلے میں جان کو قتل کیا جائے گا، وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ آنکھ کے بدلے میں آنکھ پھوڑی جائے گی، وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ اور ناک کے بدلے میں ناک کو کاٹا جائے گا، وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ اور کان کے بدلے میں کان کو کاٹا جائے گا، وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ اور دانت کے بدلے میں دانت کو توڑا جائے گا، وَالْجُرُوحَ قِصَاص اور زخموں میں بھی اسی طرح قصاص واقع ہوگا. فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ وہ شخص جو معاف کر دے، فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وہ اس کے لیے اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اور وہ لوگ جو فیصلہ نہ کریں بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اس کے مطابق جو اللہ رب العزت نے نازل کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ یہی لوگ ظالم ہیں، ظلم کرنے والے ہیں. گزشتہ آیات کے اندر تورات کا واقعہ چل رہا تھا، اس کے فضائل، اس کی شان بیان ہو رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے تورات کے اندر بھی احکامات نازل فرمائے تھے اور جس طرح قرآن پاک نے احکامات نازل فرمائے. تو اللہ رب العزت نے تورات کے اندر بھی حکم دیا تھا کہ اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اسے قصاصاً قتل کیا جائے گا. ہماری شریعت کے اندر بھی یہی ہے، لیکن ان کی شریعت کے اندر سختی یہ تھی کہ اگر کوئی کسی کو قتل کرتا تو وہ قتل ہی تھا اس کے مقابلے میں. اگر کوئی برا سا معاف کرنا چاہتے تو تب بھی اس کی جو معافی تھی وہ قتل کے اندر تھی. اگر برا سا دیت لینا چاہتے تو تب بھی وہ نہیں لے سکتے تھے، بلکہ قصاص سے اسے قتل ہی کیا جائے گا. لیکن ہماری شریعت کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو برا صاحب کو یہ حق حاصل ہے، اگر وہ اس سے قصاص لینا چاہیں، بدلے میں اسے قتل کرنا چاہیں تو اس کی بھی اجازت ہے. اگر وہ اسے معاف کر کے اس کے بدلے میں دیت لینا چاہیں جو اونٹ بنتی ہے تو فرمایا وہ بھی لے سکتے ہیں، اس کی قیمت لے سکتے ہیں. اگر برا صاحب معاف کرنا چاہیں تو وہ معافی کر سکتے ہیں.
لیکن یہ حق صرف ورثاء کو حاصل ہے. ورثاء امیر ہو غریب ہو جیسے بھی ہو وہ معاف کرنا چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں. ورثاء کے علاوہ کوئی حکومتی کلیدہ، کوئی جج، کوئی قاضی، کوئی صدر کوئی معاف نہیں کر سکتا. لیکن ہمارے ہاں ہمارے انگریزوں کے اوپر ہم آزاد تو ہو چکے ہیں، لیکن ہمارے اوپر جو قانون ہے وہ انگریزوں کا ہی چل رہا ہے. تو قانون یہ ہے کہ اگر صدر مملکت سے کوئی رحم کی اپیل کر دیتا ہے تو صدر مملکت اپنی مرضی سے اس کو سزائے موت ختم کر سکتا ہے، بلکہ اس کو رہا بھی کر سکتا ہے. حالانکہ صدر مملکت کا جو عہدہ ہے وہ بہت بڑا ہے، لیکن شرعی اعتبار سے اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے. شرعی اعتبار سے یہ حق صرف ورثاء کو ہے. ورثاء معاف کرنا چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں، ورثاء کے علاوہ اور کوئی اسے معاف نہیں کر سکتا. اور آگے فرمایا والعین بالعین، اگر کوئی کسی کی آنکھ کو ضائع کرتا ہے تو فرمایا اس کے بدلے میں اس کی آنکھ ضائع کی جائے گی. فرمایا اس کے بدلے میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ جس کی آنکھ ضائع کی گئی وہ پہلے ہی آنکھ سے بہکا تھا، اس کی بہنی آنکھ ضائع کی گئی، یا اس کی آنکھ پہلے ہی ٹھیک نہیں تھی. فرمایا قصاص میں اس کی آنکھ کو چھوڑا جائے گا اگر کہ اس کی آنکھ بالکل درست ہو، اور جس کی پہلے ضائع کی گئی اس کی آنکھ صحیح طرح درست نہیں تھی. اور اسی طرح فرمایا ناک کے بارے میں والانف بالانف، کوئی کسی کا ناک کاٹتا ہے تو بدلے میں اس کا ناک ہی کاٹا جائے گا. والاذن بالاذن، اگر کوئی کسی کا کان کاٹتا ہے تو بدلے میں اس کا کان کاٹا جائے گا. والسن بالسن، اور فرمایا اگر کوئی کسی کا دانت توڑتا ہے تو بدلے میں اس کا بھی دانت توڑا جائے گا. والجروح قصاص، اور فرمایا جیسا زخم ہوگا اس کے بدلے میں اس کو ویسا ہی زخم نہیں لگایا جائے گا. ہاں کوئی آدمی کوئی عورت کسی پر کوئی مرد کسی عورت کے بال کاٹ دیتا ہے اور مرد کے بال نہیں ہے، فرمایا وہ سر سے گنجا ہے، تو فرمایا پھر جو قاضی ہوگا وہ مقرر کرے گا کہ اس کے اوپر کیا قصاص آئے گا. یہ اس طرح جس کا قصاص بنتا ہی نہیں ہے، دونوں کے اندر مماثلت نہیں ہے، تو پھر قاضی مقرر کرے گا کہ اب ان کے اوپر کیا حکم لاگو ہوگا. تو فرمایا کہ یہ شریعت کے اندر قصاص بہت آسان ہے، شریعت کے اندر جو بدلہ ہے یہ بہت آسان ہے. شریعت اعتبار سے مسئلہ یہ ہے کہ ہر مسجد کے اندر جہاں 2500 لوگ موجود ہوں وہاں جمعے کی نماز جائز ہے، اور جہاں جمعے کی نماز جائز ہو وہاں ایک جج اور ایک قاضی ہر وقت موجود ہوتا ہے، چاہے وہ گاؤں کی مسجد ہو چاہے شہر کی مسجد ہو. اور فرمایا جب اس کے پاس وہ مسئلہ پہنچتا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ کو وہ کاغذ بھی قانونی حکومت کا عدالتی کاغذ ہونا چاہیے، یہ بھی ضروری نہیں ہے. وہاں کسی قاضی کی ضرورت نہیں، وکیل کی ضرورت نہیں ہے، لکھنے والے کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے شریعت اعتبار سے وہ خود لکھ سکتا ہے تو ٹھیک، اگر اسے خود لکھنا نہیں آتا تو 2 گواہوں کو ساتھ لے اور جا کر یہ کہتے کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے. فرمایا قاضی جو ہوتا ہے جو وہاں مسجد کے اندر بیٹھنے والا شریعت طور پر، فرمایا وہ فوراً اس آدمی کو اگر وہ پکڑا جاتا ہے تو فوراً دونوں کی میتیں اکٹھی اٹھیں گی، دونوں کو فرمایا اسی وقت قصاص مل جائے گا. لیکن آج کل ہماری عدالتوں کے اندر یہ ہوتا ہے اگر قتل ہو جائے تو پہلے تو مضمون نفیسی کو لکھنے والے کو لکھ جاتا ہے، پھر وہ لکھتا ہے، پھر وکیل کیا جاتا ہے، پھر وکیل کے بعد پیشیاں در پیشیاں ہو رہی ہیں، سماعت نہیں ہو رہی، سال ہر سال گزر جاتے ہیں، 10 سال گزر جاتے ہیں. اب تو قاتل مقتول کے درمیان دشمنیاں بڑھتی رہتی ہیں. فرمایا جس کی وجہ سے جرائم ختم ہونے کی بجائے بلکہ الٹا زیادہ بڑھ رہے ہیں، الٹا زیادہ جو ہے معاشرے کے اندر بگاڑ پھیل رہا ہے. فرمایا اگر شرعی سزائیں نافذ ہو جائیں تو یہ سارا جو بگاڑ ہے یہ ختم ہو سکتا ہے. فرمایا آج لوگ شرعی سزاؤں کو ظلم کہتے ہیں، اس کو وحشیانہ ظالمانہ کہتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ رب آگے جا کے ارشاد فرماتے ہیں فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ. اس سے پہلے فرمایا کہ وہ شخص جس کے اوپر زیادتی ہوئی ہے، فرمایا اگر وہ معاف کر دیتا ہے فهو کفارۃ اللہ، فرمایا اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، اس کے بدلے اللہ رب العزت اس انسان کو جنت عطا فرمائیں گے. ومن لم يحكم بما انزل الله، فرمایا وہ لوگ جو فیصلہ نہیں کرتے بما انزل اللہ، اس کے مطابق جو اللہ رب العزت نے نازل کیا، فاولئک هم الظالمون، فرمایا یہ لوگ ظالم ہیں، یہ لوگ ظلم کرنے والے ہیں. گزشتہ آیت کے اندر گزرا تھا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، جو فیصلہ نہیں کرتے اس کے مطابق جو قرآن پاک نے نازل کیا ہے، قرآن پاک کا احکام ہے، فاولئک هم الکافرون، وہ لوگ کافر ہیں، انہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے. یہاں اللہ نے پھر فرمایا کہ جو لوگ قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، فرمایا فاولئک هم الظالمون، وہ لوگ ظالم ہیں. اصل بات یہ ہے کہ آج جو ہمارا معاشرہ ہے وہ قرآن سے بہت دور ہٹ چکا ہے. ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں یا تو ثواب کے لیے سے کہ قرآن پاک ایک حرف کے اوپر 10 نیکی ہیں، 2 حرف پڑھو گے تو 20 نیکی ہیں، 3 حرف پڑھو گے تو 30 نیکی ہیں. یہاں پڑھتے ہیں عملیات کے لیے، اگر یہ سورت پڑھ لی جائے، سورہ یاسین پڑھ لی جائے تو اس کی یہ فضائل ہے، سورہ ملک پڑھ لی جائے اس کی یہ فضائل ہے. یہ چیزیں بالکل برحق ہیں، لیکن قرآن پاک صرف اسی وجہ سے نازل نہیں ہوا. دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو ہمیں سمجھ نہ آتی ہو ہم اسے پڑھتے ہوں.
کوئی کتاب ایسی ہو کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کے اندر کیا رہے ہم پڑھتے ہوں، کوئی بھی ایسی کتاب نہیں ہے، لیکن ایک قرآن پاک ہے جس کو پڑھا تو جاتا ہے لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ قرآن پاک کیا رہا ہے۔ آج مین جو بگاڑ کی وجہ بھی یہی ہے، جو طرح طرح کے عقائد، غلط نظریات جو پھیل رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ اور اگر قرآن پاک کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، اس کے مطابق فیصلے کیے جائیں، سارا نظام درست ہو سکتا ہے۔ اور میں آج ہماری عدالتوں کے اندر قانون تو نافذ ہے، اب ہمیں جج جو ہے وہ انصاف کے مطابق ہی فیصلہ کرے، تو وہ قرآن کے مطابق نہیں ہوتا بلکہ انگریز کا بنایا ہوا قانون ہے، اسی کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں۔ اور فرمایا اس کے لیے انسان جہاں تک انسان کا بس چلے، انسان کے خود فیصلوں کا جو مختار ہے اپنے گھروں کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، جہاں جہاں اس کا بس چلتا ہے، انسان کو نہیں کہ وہ کوشش کرے کہ قرآن کے مطابق فیصلہ کرے، اللہ رب العزت کے احکام کے مطابق فیصلہ کرے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق فیصلہ کرے، پھر اس کی برکات بھی ہوں گی، سنت کی برکات بھی ہوں گی، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں بھی نازل ہوں گی۔ دعائیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔